بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جو کہ ہے خواتین کی آئی بروز یعنی بھویں بنانے یا نہ بنانے کے حوالے سے۔ میں اس سلسلے میں کچھ احادیث اور کچھ فتاویٰ آپ سے شیئر کروں گی، آگے فیصلہ آپ پر چھوڑوں گی۔ سب سے پہلے جو حدیث آ رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5943 نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سامنے کے دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والیوں پر، جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ایک صحابی سے مروی ہے، انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ان سب پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ پھر میں کیوں نہ ان پر لعنت بھیجوں جن پر رسول اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے، اللہ نے لعنت بھیجی ہے، رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، پھر ان صحابی نے جن سے یہ روایت کی گئی ہے انہوں نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کا مکمل ٹیکسٹ شو ہو رہا ہوگا اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں 5573 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن کے لیے اور باقی تمام مسائل جو اس کے انڈر آ جاتے ہیں کہ کون سے بال عورتوں کو ریموو کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جنرل پریزیڈنسی آف اسکالر ریسرچ اینڈ افتاء یعنی کہ الجنہ الدائمہ للبحوث العالمیہ والافتاء، اس کمیٹی سے، جو کہ سعودی عرب کی کمیٹی، یہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے کنگ نے یہ اسلامک آرگنائزیشن جو ہے یہ بنائی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ اسلامک جو فقہ ہے اس سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان پر اپنی رولنگز یعنی کہ فتاویٰ ایشو کرے اور امت مسلمہ کو گائیڈ کرے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کام ریسرچ پیپرز بھی بنانا ہے، اور اگر کنگ کوئی بھی ان کو اسلامک مسئلہ بتاتے ہیں تو اس پر انہوں نے اپنی رولنگز دینی ہے۔ اور یہ جو کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ کوئی عام ممبرز نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ سینئر سکالرز ہوتے ہیں، اور اس کمیٹی کا جو سب سے موسٹ سینئر سکالر ہوتا ہے وہ گرینڈ مفتی آف دا سعودی عربیہ ہیں، یعنی سعودی عربیہ کے جو گرینڈ مفتی ہیں وہ اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں۔ اور صرف یہی کہ اس کمیٹی کے سینئر ممبر سینئر سکالر جو ہیں وہ فتاویٰ یعنی فتویٰ ایشو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی فتویٰ ایشو نہیں کرتا۔ یہ جو انہوں نے فتویٰ ایشو کیے ہیں اس آئی بروز کے مسئلے کے ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ کہ عورتیں کون کون سے بال کروا سکتی ہیں، کون کون سے بال ریموو نہیں کروا سکتی، اس کے ریلیٹڈ وہ سارے ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کو اس کمیٹی کا انٹروڈکشن پہلے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی عام کمیٹی یا کوئی عام سکالرز نہیں ہیں کہ منہ اٹھا کے فتویٰ دے دیا۔ یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے سکالرز ہوتے ہیں، ان کا فتویٰ آپ آگے اسکرین پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے اس مطابق کیا کیا فتوے دیے ہیں۔ کمیٹی سے پوچھا گیا کہ کون سے بالوں کو ریموو کرنا حرام ہے، تو ان کا جواب تھا کہ آئی بروز کے بالوں کو ریموو کرنا حرام ہے، اور آئی بروز کے بالوں کو ریموو کرنے کے عمل کو عربی میں النمس کہتے ہیں۔ اور جو حدیث مبارکہ ہے اس میں بھی النمس کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اب النمس کی ڈیفینیشن یا النمس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے وہ اگلی سلائیڈ پہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ النووی میں اللہ بی پلیزڈ ود ہم، انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے کہ نمیسہ وہ عورت ہے جو کہ چہرے کے بالوں کو ریموو کرتی ہے، اور متنمیسہ وہ ہے جو کہ اس کو کہتی ہے کہ یہ ریموو کرے۔ یہ ایکشن حرام ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ کسی عورت کی قدرتی طور پر داڑھی یا مونچھ نہ نکل آئے، اس کیس میں یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے کہ وہ اپنی داڑھی یا مونچھوں کے بال وہ ان کو ریموو کرے، کیونکہ وہ اس کو مردوں کی مشابہت دیتے ہیں۔ اس کمیٹی سے پوچھا گیا کہ اپر لپس، تھائز، کالوز اور آرمز کے بالوں کو ریموو کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپر لپ کے، تھائز کے، کالوز کے اور بازوؤں کے بالوں کو ریموو کرتی ہے، کیونکہ یہ ان بالوں میں نہیں آتا جو کہ منع کیے گئے ہیں۔ یہ آپ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 195 اور 94 میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کمیٹی سے سوال کیا گیا کہ ان بالوں پر اسلامک رولنگز کیا ہیں جو کہ دونوں آئی بروز کے درمیان میں اگتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے اکھیڑنے کی بھی اسلام میں اجازت ہے، کیونکہ یہ آئی بروز کے پارٹ نہیں ہے، یعنی آئی بروز کا حصہ نہیں ہے۔ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 197 پہ آپ ان کا یہ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں۔
ان سے سوال کیا گیا کہ کسی عورت پر کیا حکم ہے کہ جب اپنے جسم کے باقی بالوں کو ریموو کرنے کے بارے میں انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آئی بروز اور سر کے بالوں کو چھوڑ کر کسی بھی حصے کے بال ریموو کر سکتی ہے، اس کے سر کے اور کسی بھی آئی بروز کے حصے کے بال وہ ریموو نہیں کر سکتی۔ آئی بروز کے کسی حصے سے مراد آئی بروز کا نچلا حصہ، اوپرا حصہ اور جتنا بھی آئی بروز میں شمار ہوتا ہے وہ سارا آ جاتا ہے، سوائے آئی بروز کے درمیان میں، وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ شیونگ یا کسی بھی طریقے سے آئی بروز کے کسی بھی حصے کے بالوں کو ریموو کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ کے فتاویٰ کی کتاب کے صفحہ نمبر 194 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم اپنے ہسبینڈ یا اپنے شوہر کی خوشی کے لیے، اس کے کہنے پر اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو اپنی زینت دکھانے کے لیے کیا ہم آئی بروز کو ریموو کر سکتے ہیں یا آئی بروز کو کھیڑ سکتے ہیں، آئی بروز کو پلک کر سکتے ہیں، اس کو شیو یا ویکس کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا سادہ سا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ جہاں پر اللہ رب العزت کا حکم آ جائے وہاں پر آپ شوہر کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ آگے ہم آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی سناتے ہیں۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ there can be no obedience to a created being in disobedience to the creator، یعنی کہ جب اللہ کی ڈس اوبیڈینس کر کے آپ کسی بھی انسان کی اوبیڈینس نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی کر کے آپ کسی بھی انسان کی فرما برداری نہیں کر سکتے۔ پہلے اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اس کے بعد کسی انسان کی۔ اگر کوئی انسان آپ کو کوئی ایسا حکم دے جس پہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، تو وہ چاہے آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، آپ اس حکم کی پابندی، اس حکم کی فرما برداری نہیں کر سکتے، اس کو انکار کرنا آپ پر واجب ہے۔ اب یہ حکم آ جانے کے بعد آپ پر منحصر ہے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ سمعنا واطعنا کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا آپ دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں جن کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ کا حکم سننے کے بعد تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے واضح اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے۔ آگے آپ خواتین پہ منحصر ہے کہ آپ اس پر عمل کرتی ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی جیسا رویہ اختیار کرتی ہیں، یا منہ پھیر کے کان لپیٹ کر گزر جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ زندگی چند دنوں کی ہے، ہمارا چہرہ سب کچھ قبر میں جا کر بگڑ جائے گا، ہمارے اعمال اللہ کے پاس جائیں گے۔ ہم تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اس کا غصہ مول نہیں لے سکتے۔ اس پر انتہائی اہم رولنگز ہیں، اس پر انتہائی اہم فتاویٰ ہیں، ہم کسی طرح بھی منہ پھیر کر گزر نہیں سکتے۔ آگے آپ سب کی اپنی مرضی ہے، میرا کام تھا آپ کو سیدھا راستہ دکھانا، اس پر چلنا یا نہ چلنا آپ کے اپنے دماغ پہ، آپ کے اپنی سوچ پہ منحصر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گی، شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے بھگانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ شیطان کو، اپنے نفس کو ہرا کر اللہ کے راستے پر چلیں اور سمعنا واطعنا جیسا رویہ اختیار کریں۔ السلام علیکم۔